إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه رواه المسلم۔ قابل احترام دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس رب نے ہم سب لوگوں کو دین اسلام میں پیدا کیا اور اسلام اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی اس بیش قیمت نعمت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ بہت ہی کم ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود اور سلام بھیجیں، جن کی قربانیوں کے بدولت ہم تک یہ دین اسلام پہنچا اور آج ہم اسلام کے نام لینے والے کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں ہے، اللہ کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی رضامندی میں ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص اور کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنے دلوں کو گناہ اور خرافات سے، بدعتوں سے، برائیوں سے دور کرتا ہے، پاک کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور ناکام ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے دھوکے میں آتا ہے اور شیطان کے حکم کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلم سماج اور مسلم معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، آپسی محبت، آپسی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلم سماج کو، مسلم سوسائٹی کو صالح
اور نیک بنانے کے لیے، آئیڈیل بنانے کے لیے ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حق واجب کیا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، ان چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے، اور ان چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ ان حقوق کو ادا کیے بغیر ہماری کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس کی رضامندی کا حصول یہ ممکن نہیں ہے، جب تک کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے حق کا خیال نہ رکھیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام نہ کریں۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک مثالی زندگی ہو، مسلمانوں کا سماج، مسلمانوں کا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہو، آپس میں ان کی محبت قائم رہے، آپس میں ہماری محبت قائم رہے، آپس میں ہمارا اتحاد اور اتفاق رہے، آپس میں یکجہتی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہے، اور ایک ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کو مقصود ہے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے کہ مومن آپس میں محبت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ پیش آئے۔ جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، سورہ حجرات، اس سورہ کے ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھائی چارگی پہ زور دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ مسلمان جو ہے دنیا میں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ جس طرح سے سگا بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، یا جس طرح سے سگے بھائی کو آپس میں محبت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اسی طرح سے سارے مسلمانوں کو بھی آپس میں اخوت، بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، اور فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اگر معاملہ بگڑ جائے تو آپس میں اصلاح کرو، آپس میں معاملہ کو درست کرو۔ مسلمانوں کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، کسی بات پر معاملہ بگڑ جائے، کسی بات پر بھائی چارگی میں درار پڑ جائے، آپس میں ایک دوسرے سے تکلیف ہو جائے، کسی بات پہ ناچارگی ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، آپسی بھائی چارگی میں اصلاح کا کام کرو، ملانے کا کام کرو، ایک دوسرے کو ملاؤ، ایک دوسرے کو جدا مت کرو، ایک دوسرے کے درمیان نفرت مت دلاؤ، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کو قائم کرنے میں سماج میں ایک کردار ادا کرو۔ یہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو اپنے بھائیوں کی حق ادا کرنے میں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سماج کی اصلاح کے لیے، مسلم سوسائٹی کے اندر آپس کی دوستی، آپس کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے، ایک اچھا سماج بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ کسی بھی سماج میں اگر دو گروپ
دو گروپ آپس میں لڑائی کر لے، دو سموہ، دو قبیلے کے لوگ، دو خاندان کے لوگ، دو برادری کے لوگ آپس میں اگر لڑائی کر لے، جھگڑا کر لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو حکم ہے فاصلحوا بینہما، دونوں گروپ میں اصلاح کا کام کرو، دونوں گروپ کو ملانے کی کوشش کرو، دونوں گروپ میں ایک دوسرے سے جو شکایت ہے اس شکایت کو دور کر کے آپسی محبت کو قائم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن تمہارے اصلاح کرنے کے باوجود بھی، محنت کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی گروپ کسی دوسرے گروپ پہ، مسلمانوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور دوسرا گروہ مظلوم ہے، ایک گروپ ظالم ہے، تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ بیچ کے لوگوں کو، جو ان دو گروہ کے علاوہ کے لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں سماج کے، جو اگوائی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ان سے تم جنگ کرو، ان کو تم سزا دو، ان سے تم مقابلہ کرو، ان کو تم سزا دو، تاکہ وہ اپنے رویے سے باز آ جائے، اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ یہ تیسرے گروہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ دو گروپ آپس میں مسلمان اگر لڑائی کرے تو اصلاح کا کام کرنا ہے، دونوں کو جوڑنے کا کام کرنا ہے، لیکن ایک گروپ اگر اس کے باوجود بھی زبردستی کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے اور حد سے تجاوز کر رہا ہے، تب یہ حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ سب لوگ مل کر کے اس گروپ کو سیدھا کریں، اس کو سزا دے، اس کو لائن پر لائے، اس کو اس کے ظلم سے روک دے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور جب پھر اپنے ظلم سے وہ رک جائے، اپنی زیادتی سے وہ رک جائے، ظلم کرنا چھوڑ دے، تب جو ہے تم بھی انہیں چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد تب پھر اصلاح اور آپسی محبت، آپسی بھائی چارگی قائم کر دو عدل کے ساتھ۔ فاصلحوا بینہما بالعدل، عدل اور انصاف کے ساتھ، یعنی کوئی اس میں جو ہے خاندان، برادری، رشتہ داری کے بنیاد پر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک گروپ میں اگر ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے ان کا سپورٹ کریں اور ان کے ظلم کو بھی جو ہے ہم پسند کر لیں۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اسی لیے یہاں پہ عدل کی بات کہی گئی کہ فاصلحوا بینہما بالعدل، عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے آپس میں لوگوں کو جوڑنا چاہیے۔ جب آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے مسلمانوں کے گروپ میں، وہاں پہ انصاف کرنا چاہیے، وہاں پہ اپنی ذات، برادری اور خاندان کے نام پر جو ہے امتیاز کرنا، فرق کرنا اور ظلم کا ساتھ دینا، اس کی قطعاً اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور فرمائے کہ انصاف کرتے رہو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے میرے بھائیوں، مسلم سماج کے لیے، مسلم امت کے لیے، مسلم گروہ کے لیے، کہ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ضروری قرار دیا ہے، ان حقوق کا مقصد، ان حق اور ادھیکار کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپس میں محبت قائم رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے رشتہ مضبوط رہے، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط رہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، جو نارمل حق ہے، جو عام حقوق ہے، جسے ہر حال میں ایک مسلمان کو پورا کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آسان حق ہے، اس سے بڑھ کر بڑے بڑے حقوق بھی ہیں، لیکن آسان چلتے پھرتے زندگی گزارتے ہوئے، سماج کے ساتھ رہتے ہوئے،
पड़ोसियों के साथ जिंदगी गुजारते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में इन 6 हुकूक का ख्याल रखना चाहिए हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, सबसे पहला हक ये है कि जब भी आपकी मुलाकात किसी मुसलमान भाई से हो जाए आप उनको सलाम करें। सलाम करना, एक दूसरे को सलाम करना, ये हमारा एक दूसरे पर हक है। अगर हम इसमें भी कंजूसी करते हैं, इस हक को भी अगर हम अदा नहीं करते हैं और सलाम करने से भी कतराते हैं, ये सबसे कमतर हक है। गोया कि इस हक को भी हम क्या कर रहे हैं, इस हक को भी हम छीन रहे हैं, इस हक को भी हम मार रहे हैं, इस हक में भी हम जो तलफी कर रहे हैं। ये हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान के ऊपर रखा है। जब भी एक दूसरे से मिले तो उनको सलाम करे। अब इसमें भी तरतीब है कि कौन किसको सलाम करे, छोटा बड़ा को सलाम करे, बच्चे माँ बाप को पहले यानी सबकत करे सलाम करने में, इसी तरह से चलने वाले बैठने वाले के दरमियान। लेकिन इन तफसील के अलावा सलाम में सबकत करना, आगे बढ़ करके सलाम करना, इस इंतजार में नहीं रहना कि कोई हमको सलाम करे तब हम उसको जवाब देंगे, ये असल ईमान और सवाब कमाने का जरिया है। जो खुद से बढ़ करके सलाम करता है उसके लिए ज्यादा नेकी है, और जो सलाम का जवाब देता है उसके लिए जो उसके मुकाबले में कम नेकी होती है। तो सलाम करना, बढ़ करके एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई पे, ये इसमें इसका जो हमें ख्याल रखना चाहिए, और इस हक में कभी भी जो है हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। हमारे समाज में बड़ी कमी पाई जाती है एक दूसरे को सलाम करने में, और जिसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता है और सवाब कमाने का एक बेहतरीन जरिया है कि आदमी चलते फिरते सलाम कर ले अपने भाइयों को, जब भी मुलाकात हो सलाम कर ले। तो ये जो है इस हक को अदा करने में हमें आगे रहना चाहिए। दूसरा हक जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है, इज़ा दाअक फअजिबहु, जब भी कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दावत दे किसी भी काम के लिए, चाहे वो वलीमा, चाहे किसी जरूरत के तहत, चाहे किसी बात में शिरकत करने के लिए, खाने पीने से लेकर के कोई भी जरूरत के तहत अगर कोई किसी को बुला रहा है, दावत दे रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। दावत को कबूल करना ये भी हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे। एक मुसलमान खुशी से दूसरे मुसलमान भाई को दावत दे रहा है, बुला रहा है, लेकिन अगर हम उसकी दावत को कबूल नहीं करते हैं, उसकी दावत को ठुकरा देते हैं या वादा करके वादा खिलाफी करते हैं, तो गोया कि हम अपने मुसलमान भाई के हक को अदा नहीं करते हैं। तो दावत को कबूल करना, दावत में जाना और दावत में जा करके उसकी हिम्मत अफजाई करना, उसकी इज्जत बढ़ाना, उसकी जो है उसके दिल को इत्मीनान दिलाना, ये भी एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई मुसलमान, चाहे हमारे पड़ोसी हो, समाज के लोग हो, हमारे मुस्लिम बिरादर हो, तो उनकी दावत को कबूल करनी चाहिए। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइज़स्तनसहका फनसहु, कि जब कोई मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम भाई से मशवरा चाहे, किसी भी मामले में कोई मशवरा तलब करे, उससे खैर खाही चाहे, उससे सलाह करे, तो अच्छा मशवरा देना ये भी हक है हमारा। किसी के मशवरा मांगने पर उसे अच्छा मशवरा देना, यानी ऐसा मशवरा जिससे उसको फायदा हो जाए, जिससे वो किसी नुकसान से बच जाए, जिससे उसको इत्मीनान हो जाए, उसको तसल्ली मिल जाए, उसको खुशी मिल जाए। तो मशवरा मांगने पर मशवरा देना ये भी एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान पे हक है, और इस हक को हमें अदा करना चाहिए। चौथा जो हक है कि इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, कि कोई भी मुस्लिम आपके साथ हो, कोई भी भाई आपके पास हो और उसको छींक आ जाए, और छींक आने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में आपको जवाब देना है।
فشمتہ، الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جس طرح سلام کا کوئی سلام کرنا حق ہے، سلام کا جواب دینا حق ہے، اسی طرح سے چھینک آنے پر سنت یہ ہے کہ آدمی الحمدللہ کہے۔ کیوں الحمدللہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ چھینک جو ہے، آدمی جب چھینکتا ہے تو ایک بہت بڑی یہ انسان کے اندر سے اس کی بیماری ختم ہوتی ہے، اس کے اندر سے جراثیم نکلتا ہے، ایک پریشانی کا عالم میں آدمی ہوتا ہے جب چھینک کی کیفیت ہوتی ہے تو، اور چھینک آنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ انسان کو جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ چھینک آنے میں کبھی ڈس بیلنس ہو کر کے، ڈس آرڈر ہو کر کے انسان کی صحت بھی بگڑ جاتی ہے، خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میڈیکل کے حساب سے بھی اور اخلاقی حساب سے بھی اور صحت کے حساب سے بھی ہر لحاظ سے جو ہے اگر غور کیا جائے تو چھینکنا اور چھینک آنے کے بعد جو سکون ملتا ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور الحمدللہ کے جواب میں جو بھی اس کو سن رہا ہے، اگر وہاں پہ 2 4 اچھے جتنے لوگ ہیں اور اس نے سن لیا کہ اس نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا، اس کو جواب بھی دینا ضروری ہے، اور اس کے جواب میں انسان کہے گا یرحمک اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم پہ رحم کرے، تم پہ رحم فرمائے۔ تو چھینکنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ سننے والے کو اس کا جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی جو ہے حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اسی طرح سے 5واں حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلم بھائی، پڑوسی، سماج کے لوگ، خاندان کے لوگ جب بیمار پڑ جائے تو بیمار پڑنے کے بعد اب ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی عیادت کریں۔ کوئی سماج کا کوئی بھی فرد اگر بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مریض ہو جاتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی عیادت کریں، دینی ذمہ داری ہے، یہ حق ہے ان کا۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں گویا کہ ان کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم گنہگار ہو سکتے ہیں۔ تو مریض، بیمار پڑنے والے لوگوں کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، اس کے مزاج پرسی کرنا، اس کے صحت کے بارے میں پوچھنا، اس کے خبر خیریت لینا، اس سے محبت کے کچھ کلمات کہنا، کچھ باتیں کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دینا، یہ جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہر مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس کو عیادت کہا جاتا ہے، اور یہ جو سنت ہے جس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری حق جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب کوئی بھی مسلم کا انتقال ہو جائے، جب وہ وفات پا جائے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس کا حق ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں، اس کے جنازے میں جائیں، اس کی تدفین میں جائیں، اس کی مٹی میں شریک ہو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ 6 حقوق ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں میرے بھائیوں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ دوسرے موقع پہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں آج معلوم ہوئی ہے، ان باتوں کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں، ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے سماج میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق ہم اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔